یہ کہانی ہے ایک الشبہ نام کی لڑکی کی۔ لاہور کی تیز دھوپ میں الشبہ احمد اپنے چھوٹے سے اپارٹمنٹ کی کالونی پر کھڑی تھی، ہاتھ میں ایک پرانی ڈائری اور آنکھوں میں ایک انجانا سپنا۔ الشبہ ایک 18 سال لڑکی جو اپنے خواب اور حقیقت کے بیچ جھول رہی تھی، ہمیشہ سے کچھ بڑا کرنا چاہتی تھی۔ اس کا دل کہتا تھا کہ وہ ایک ایسی کہانی لکھے جو دنیا کو بدل دے، لیکن اس کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے جھنجھٹ، فیملی پریشر، فائنینشل اسٹرگل اس کے سب کے آگے دیوار بن رہے تھے۔ اس کے پاپا احمد صاحب ایک اسکول ٹیچر ہمیشہ کہتے تھے، الشبہ زندگی میں کچھ کرنا ہے تو دل سے کرو، لیکن اپنے پیر زمین پر رکھو۔ مگر الشبہ کے پیر تو ہوا میں تھے۔ اس کی ڈائری کے پنے اس کے خوابوں کے آئینے تھے، کچھ اندھیری شاعری، کچھ جھوٹی کہانیاں اور کچھ ایسی خیالات جو شاید کبھی دنیا کے سامنے نہ آتے۔ ایک دن جب وہ اپنے آفس کے کینٹین میں چائے پیتے ہوئے اپنی ڈائری میں کچھ لکھ رہی تھی، اس کا دوست زین اس کے پاس آیا۔ الشبہ، یہ کیا لکھتی رہتی ہو؟ کبھی تو شیئر کیا کرو، اس نے مزاحیہ لہجے میں کہا۔ الشبہ نے مسکراتے ہوئے ڈائری بند کر کہا، زین، یہ میری دنیا ہے، اس کے ایک ایک الفاظ میرے دل کے حصہ ہے۔ دنیا کے لیے یہ تیار نہیں۔ لیکن اس رات جب الشبہ گھر واپس آئی، اس نے اپنی ڈائری کھولی اور سوچا، کیوں نہ میں اپنی کہانی دنیا کے سامنے لاؤں۔ اس نے اپنے لیپ ٹاپ پر اپنی پہلی کہانی پوسٹ، ایک ایسی لڑکی کی کہانی جو اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی، بالکل اسی کی طرح۔ اس نے اس کہانی کا نام رکھا، ایک چھوٹی سی جیت۔ اگلے دن جب الشبہ نے اپنی پوسٹ چیک کی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کی کہانی کے 200 لوگوں نے پڑھا تھا اور 10 لوگوں نے کمنٹ میں اس کی تعریف کی تھی۔ ایک کمنٹ نے اس کا دل چھو لیا، الشبہ، تمہاری کہانی میں میری زندگی جھلکتی ہے، پلیز لکھتی رہو۔ یہ کمنٹ ایک انجان لڑکی ہیرا کا تھا جو لاہور کے ایک چھوٹے سے محلے میں رہتی تھی۔ الشبہ کے لیے یہ ایک چھوٹی سی جیت تھی، لیکن اس نے اس کے اندر ایک آگ جلا دی۔ اس نے ہر رات اپنی کہانیاں لکھنا شروع کیا۔ کبھی وہ اپنی کہانی پوسٹ کرتی، کبھی اپنی ڈائری میں اس کے کیریکٹر اس کے اپنے تجربوں سے جوڑے ہوتے۔ کوئی ایسی لڑکی جو اپنے خوابوں کے لیے اپنی فیملی سے لڑتی تھی۔ ایک دن اس کی پوسٹ ایک لوکل پبلشر کے نظر میں آئی۔ انہوں نے الشبہ کو کانٹیکٹ کیا اور کہا، آپ کی کہانیاں دل کو چھوتی ہیں، کیا آپ ایک ناول لکھنا چاہیں گی؟ الشبہ کے لیے یہ ایک سپنے کا سچ ہونے جیسا تھا۔ اس نے رات بھر جاگ کر اپنے ناول کا آؤٹ لائن بنایا۔ یہ ناول اس کی زندگی، اس کے اسٹرگل اور اس کے خوابوں کا ریفلیکشن ہوتا۔ سپنوں کا سفر۔ اگلے 3 مہینوں میں الشبہ نے اپنے ناول پورا کیا۔ اس نے اس کا نام رکھا، زمین سے آسمان تک۔ یہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی تھی جو اپنے چھوٹے سے شہر سے نکل کر اپنے لکھنے کے جنون کے ذریعے دنیا میں اپنی پہچان بناتی ہے۔ ناول کے ہر پنے میں الشبہ کا دل تھا، اس کی خوشی، اس کا درد اور اس کی امید۔ جب ناول پبلش ہوئی تو اس کی کاپی لاہور کے بک اسٹور میں بکنے لگی۔ لوگوں نے اس کی کہانی کو اپنایا اور الشبہ ایک رات میں ایک مشہور رائٹر بن گئی۔ لیکن اس کے لیے سب سے بڑا انعام تھا جب ہیرا، وہی لڑکی جس نے اس کے پہلا کمنٹ لکھا تھا، اس نے ایک بک سنگنگ انوائٹ میں ملی۔ ہیرا نے کہا، الشبہ، تمہاری وجہ سے میں نے بھی اپنی کہانی لکھنا شروع کی ہے۔ الشبہ نے مسکراتے ہوئے ہیرا سے کہا، ہیرا، یہ میری نہیں، ہم سب کی کہانی ہے، بس اپنے سپنوں کے پیچھے بھاگنا مت چھوڑو۔ اور اس رات جب الشبہ اپنی کالونی پر واپس کھڑی تھی، اس نے اپنی ڈائری کھولی اور لکھا، زندگی ایک کہانی ہے اور ہر کہانی کے ہیرو وہی ہے جو اپنے سپنوں سے ہار نہیں مانتا۔